ربنا ارحم لنا یا ربنا. سبحان اللہ. رب کائنات نے اس کا ہمیں ایک طریقہ بتایا ہوا ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور فرمایا اللہ نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. جب آپ قرآن مشان کی تلاوت کر رہے ہو اور آپ کی کیفیت یہ بن جائے کہ آپ کی جسم پر لرز اور کپکپی طاری ہو جائے, جب آپ کی حالت یہ ہو جائے کہ آپ پر اللہ رب العزت کی انوار اور تجلیات کا ورود ہو جائے, آپ کی رونگٹیں کھڑی ہو جائیں, آپ کی کیفیت ایسے بن جائے تو پھر سمجھ لو کہ رب تجھ سے ہم کلام ہے. وگرنہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے والی بھی ہے اسے وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو پڑھ تو قرآن رہے لیکن قرآن اسی پر لعنت فرما رہا ہوتا ہے. وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمْعُ وَالْجُوعُ. بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو ماں سوائے بھوک اور پیاس کی اسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جب آپ پر آیات کی ترغیب پڑھیں گے تو آپ پر رغبت آئے, اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر کریں گے تو اللہ کی نعمتوں سے تمہیں خوشی اور چمک اور چہک مل جائے, اور اللہ رب العزت کے ان عذابوں کی اگر آپ تذکرہ سنیں تو پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ رب تم سے مخاطب ہے. وگرنہ رب تو شہرک سے بھی قریب ہے اور ہم اسے فیل نہیں کر رہے, محسوس نہیں کر رہے, تو یہ ہماری غلطی ہے. وگرنہ رب تو ہماری طرف متوجہ ہے. تو اگر آپ کو یہ کیفیت ہوئی ہے دوران تلاوت کہ یوں سمجھ لینا کہ رب کی انوار و تجلیات آپ